اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے سونا شروع کیا اور اس طریقے پر ہم سوئیں تو سونے پر بھی اللہ عز و جل ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو گٹکے کے عادی ہیں، سگریٹ کے عادی ہیں، پان کے عادی ہیں، وہ رات کو اسی طریقے سے پان چباتے چباتے، گٹکا کھاتے کھاتے، منہ میں جمع کیے ہوئے سگریٹ پیتے پیتے پھر سو جاتے ہیں۔ نہ جانے ان کے منہ سے کیسی بدبوئیں نکلتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک عجیب سی گھن سی محسوس ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے سوتے اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سویا کرتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے جو جگہ کے متعلق فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی چھت پر نہ سویا جائے جس کی منڈیر نہ ہو یا پردہ لگا ہوا نہ ہو، یعنی ایسی چھت جس کی باؤنڈری کھلی ہوئی ہو، کوئی وال بنی ہوئی نہ ہو، کوئی دیوار بنی ہوئی نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا، اس لیے کہ نیند میں آدمی کروٹیں لیتا ہے، لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر منڈیر نہ ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی حکمت یہ ہے کہ انسان چھت سے نیچے گرے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ پردے کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ منڈیر جس کی نہ ہو ایسی چھت پر نہ سویا جائے، یا ایسی چھت پر نہ سو جہاں پر پردہ نہ ہو، تو پردہ تو منڈیر کا کام نہیں کرے گا۔ آدمی لوٹتے ہوئے پردہ ہے تو جائے گا تو گر جائے گا، پردہ تو ہٹ جائے گا۔ تو پردے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں گھر لگے لگے رہتے تھے، اگر پردہ لگا ہوا نہ ہو تو سامنے کی ٹیرس پر کوئی سویا ہو اور آپ اپنی ٹیرس پر سوئے ہو تو بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے حضور نے پردے کا حکم فرمایا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی چراغ تم نے جلایا ہو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اس سے مراد یعنی ایسا چراغ جس سے آگ لگنے کا خدشہ ہو، گر جائے یا کسی کپڑے کو پکڑ لے تو گھر کے جل جانے کا خطرہ ہو تو اس کو بجھا دینے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کمپلیٹ اندھیرا کر کے سونا بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی سی روشنی ہونی چاہیے تاکہ رات کو کبھی آپ کی آنکھ کھلے اور آپ اگر چلنا چاہیں، کچھ پانی وغیرہ پینا چاہیں تو آپ کا اندھیرے کے اندر کسی پر پیر نہ پڑ جائے، آپ گر نہ جائیں، کوئی چیز آپ کے پیر میں نہ آ جائے۔ اسی طرح سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر جانا چاہو تو اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کنڈی لگا دو۔ اب اس گھر کی حفاظت اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے تمہارے گھر کی کریں گے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر کے دروازے کو بند کرو، کنڈی لگاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن جو کھلے ہوئے ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی۔ اب یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا، اتنا خیال تو کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کا نہیں رکھتا جتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے ہیں۔ اس کو سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ فرمایا گیا کہ اگر تم نے رات کو کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جس میں چکناہٹ ہے،
اور آج تو کوئی شادی کا کھانا ایسا نہیں ہوتا جس میں چکناہٹ نہ ہو، یا آپ نے ایسا کھانا کھایا جس میں چکناہٹ ہے، چربی ہے، خوشبو وغیرہ ہے کھانے کے اندر، وہ فرماتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھو لو. اب وجہ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا. اچھی طریقے سے دھو لو، اس کے بعد سو. وجہ کیا ہے کہ یہ خوشبو کہیں کسی کیڑے کو نہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ آ کے تمہیں ڈنک نہ مار دے. کتنا خیال ہے، آپ سوچیے کتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ہے کہ چکناہٹ اگر ہاتھ میں ہے، جیسے آپ نے رات کو پائے کھا لیے اور ہاتھ میں چکناہٹ رہ گیا، آپ نے ایسے ہی دھوئے اور سو گئے، وہ چکناہٹ جو ہوتی ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ عز و جل نے بعض جانوروں کو دیکھنے سے لے کر سونگھنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو صرف سونگھ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہوگی. اس لیے آپ کتوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ٹرین جو کتے ہوتے ہیں، آج ایئرپورٹ کے اوپر ان کو بیگ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ بیگ کے اندر کیا چیز ہے. جو مشین پتہ نہیں لگا سکتی، جو انسان پتہ نہیں لگا سکتا، وہ کتا سونگھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے. تو ایسے ہی جانور ہوتے ہیں جن کے سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہاتھ میں چکناہٹ ہے اور کچھ ہے تو خوشبو فوراً آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیڑا یا وہ جانور تمہیں اذیت پہنچائے گا. میرے آقا چاہتے ہی نہیں کہ ان کی کسی امت کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے باریک سے باریک چیزوں کا بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا اور اس کی تعلیم عطا فرمائی. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنا بستر اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے ہوتا؟ کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کالی چادر بچھا کر اس پر سو جاتے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمبل ہوتا اس کو طے کر لیتے، ڈبل کر لیتے، یعنی اسے گھڑی کر لیتے اور اس کے اوپر سو جایا کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسی کی بنی ہوئی چارپائی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. اسی کو کسی شاعر نے کہا، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے آرام فرما رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو سوتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑے کا تہبند بنا لیتے اور کرتا اتار دیتے اور سرکار آرام فرماتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رسیوں کے نشان آ گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان دیکھے تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باتیں تو نرم گدوں پر آرام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر آرام کریں جس کے نشان حضور کے پشت مبارک پر آ جائیں. تو سرکار نے فرمایا، ہمارے لیے آخرت کا عیش ہے، ان کے لیے دنیا کا عیش ہے. اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ بات کیا کرتے. آج کیا ہوتا ہے، رات کو 3 بجے گھر پہنچتے ہیں، چابی لیے دروازہ کھولے، گھر میں گھسے، اپنے بستر پر لیٹ گئے. اتنا وقت ہی نہیں ہے. اور یہ بلا واٹس ایپ کی، اللہ خیر فرمائے، بیوی الگ واٹس ایپ پہ لگی ہے، مرد الگ واٹس ایپ پہ لگا ہے، ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، یا کوئی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، کس پر لگا ہوا ہے. اب ہم دیکھیں کہ حضور کیا بات کرتے تھے. تو فرمایا گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے گھریلو مسائل پر اپنی فیملی سے بات کرتے، یا پھر مسلمانوں کے بارے میں اپنی فیملی سے بات کیا کرتے تھے. یہ آقا کی عادت کریمہ تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی تکیہ بھی رکھتے اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر بھی بناتے تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تکیہ تھا وہ کھجور کی چھالوں کا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنے سرہانے، جس رات کو مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، بلکہ ہر رات تقریباً کرتے، تو اس مسواک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے رکھتے، اور صبح اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. سونے سے پہلے
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر چت لیٹتے اور لیٹنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونکتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پھیر لیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے؟ اب اسے سنو آپ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے یعنی عشاء کے بعد, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات کو اٹھتے اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کیا کرتے. اور طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو رات کے پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ دن کے 12 گھنٹے کی نیند کی برابری بھی نہیں کر سکتی. یعنی دن کے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ رات کے پہلے پہر کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی. آج ہمارے یہاں یہ دستور بن چکا ہے کہ ہم راتوں کو 2-2, 3-3 بجے سوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے. اور بالخصوص مسلم محلوں کا حال یہ ہے کہ یہاں تو 3 بجے سے پہلے رات ہوتی ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلم محلوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہاں پر ڈاکٹرز کے یہاں لائن 1-1 بجے تک رات کو لگی رہتی ہے. اور غیر مسلم علاقے میں چلے جائیے تو آپ کو 7 بجے کے بعد کوئی کلینک کھلا ہوا نہیں ملے گا, نہ کوئی پیشنٹ ملے گا, نہ کسی کے گھر کی 10 بجے کے بعد بتی جلتی ہوئی ملے گی. وہ صحت مند نظر آتے ہیں. ان کی صبح 5 بجے ہو جاتی ہے اور وہ 5 بجے راستوں پر چلتے دکھائی دیتے ہیں, اور مسلمان کی صبح 12 بجے سے پہلے ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے بیماریاں ہمارے یہاں کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت رکھ دیا. تو ان چیزوں کا خیال کریں. آگے مزید سماعت فرمائیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لیٹتے تو لیٹنے کا انداز کیا ہوتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے دائیں ہاتھ کو, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو چہرے کے نیچے رکھتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کروٹ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فرمایا گیا کہ جب کوئی سوتا ہے اور اس طریقے سے سوتا ہے کہ اس کے سونے کے طریقے سے لفظ محمد بن جاتا ہو. آپ اگر اس طریقے سے سوئیں گے نا کروٹ لے کر دائیں جانب, تو آپ کا پورا وجود جو ہے اس کی شکل وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بن جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی طریقے سے سوتے تھے. اس کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے سوتا ہے, دائیں کروٹ سوتا ہے اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یعنی اگر سوئے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے, تو فرمایا گیا 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے پوری رات مغفرت کی دعا کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر لیٹتے تو سونے کی دعا پڑھ لیتے, اللہم بسمک اموت و احیا, اور یہ دعا کروٹ لے کر کے جب لیٹتے تب یہ دعا پڑھ لیا کرتے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو پڑھا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے میں جیتا ہوں. یعنی جینا بھی تیرے نام سے اور مرنا بھی تیرے نام سے. تو نیند کیا ہے؟ موت کے مترادف ہے کہ سونے والا اور مرنے والا دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں. اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے تو سرکار نے فرمایا, اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے, تو رات کو آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد تہجد کی نماز ادا فرماتے, اور ادا فرمانے کے بعد پھر اگر آرام فرماتے اور پھر آنکھ کھلتی استنجا وغیرہ کی حاجت کے لیے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر سرکار اپنا چہرہ دھو لیا کرتے اور اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی.
سفر میں جب سرکار ہوتے تو کیا عالم تھا سونے کا، کب کس طریقے سے سوتے؟ تو فرمایا گیا کبھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے کہیں پڑاؤ ڈالتے اور پڑاؤ رات کے وقت حضور فرماتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹ جاتے. لیکن اگر کبھی دن میں کہیں پڑاؤ ڈالا، رات بھر سفر کیا، اور رات میں سفر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ رات کو اللہ زمین کو سمیٹ لیتا ہے، سفر جلدی مکمل ہو جاتا ہے، یہ فرمایا گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کبھی آرام کرنا ہوتا، دن میں پڑاؤ ڈالتے تو کس طرح سے سوتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے یوں کونی رکھ کر ایسے اپنے ہاتھ پر، یعنی جس طریقے سے لیٹتے ہیں اس طریقے سے نہیں، بس ایسے ہاتھ رکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تاکہ بالکل جم کر کے نیند نہ آئے. اس لیے کہ اگر جم کر کے نیند آئی تو سفر میں کہیں جلدی پہنچنا ہے یا کوئی معاملہ ہو تو اس میں دقت آ جاتی ہے. تو سرکار کے سونے کا انداز یہ رہا کرتا تھا. اب دوسرے اینگل سے دیکھیں کس طریقے کا سونا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. تو فرمایا گیا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے، اوندے لیٹے ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اوندھا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے ہلایا اور فرمایا اس طرح سے لیٹنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنمیوں کا طریقہ بتا کر کئی بیماریوں سے بچا لیا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو ہارٹ کی پرابلم کا ٹینشن ہے، بدہضمی کا ٹینشن ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی طبیب سے پوچھ لو کہ اگر کوئی شخص رات کو پیٹ کے بل لیٹے تو اس لیٹنے کے طبی نقطۂ نظر سے کیا نقصانات ہیں، تو ہر ڈاکٹر بتائے گا کہ اس طریقے سے سونے کے نقصانات. ایک اور بات بھی آپ ذہن میں محفوظ کر لیں، اور یہ خاص بات ہے، شاید آپ کو آج تک معلوم نہ ہو، بہت سارے لوگ رات کو کھاتے ہیں اور بستر پر فوراً لیٹ جاتے ہیں. طبیب فرماتے ہیں اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے کہ رات کو سو کر کے فوراً، رات کو کھا کر کے فوراً نہیں سو جایا کرتے، بلکہ رات کو کھا کر کے چلا کرتے تھے، چند قدم چلا کرتے تھے، تھوڑا سا واک کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. اسی لیے طبیب کہتے ہیں کہ رات کو کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لیا کرو، چاہے تمہیں آگ ہی پر کیوں نہ چلنا پڑے، اس لیے کہ آپ کھا کر کے فوراً سوئیں گے تو کئی بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا. اسی طریقے سے رات کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کچھ کھا کر کے سویا کرو، اس لیے کہ رات کو کچھ کھا کر کے سونا یہ بڑھاپے کو دور کر دیتا ہے، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما دانی کالے کلر کی اپنے پاس رکھا کرتے رات کو سونے سے پہلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو جاتے تو اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتے، 2 سلائی دائیں جانب 2 بائیں جانب، اور پھر ایک سلائی کو ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف لگا لیا کرتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سا طریقہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا میں نے آپ کو بتایا. اب کوئی شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور اس کے بعد وہ سو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ تو فرمایا گیا کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی شب کو گزارنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنا چہرہ دھو لیا کرتے اور ہاتھ دھو لیا کرتے، اور جو ناپاک جو جگہ ہوئی ہوتی اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے. جہاں ناپاکی لگی ہوتی یا جو ناپاک جگہ ہوتی اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دھو لیا کرتے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا
کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے غسل فرما کر سرکار نے نماز فجر ادا نہ فرمائی ہو. اس لیے یاد رکھیں بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کرتے اور فجر کی نماز کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اور جو لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور ناپاکی کے عالم کے اندر فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں, ایسے بندوں کے لیے سخت وعید آئی ہے اور سخت تنبیہ آئی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اونڈے لیٹنے سے پرہیز کریں, سونے سے پہلے وضو کرنے کی عادت ڈالیں, سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں سے کچھ بات کر لیا کریں, سونے سے پہلے مسواک کر لیا کریں, مسواک اپنی سرہانے پر رکھا کریں, اللہ توفیق دے تو سرما لگائیں, اور اسی طریقے سے اپنا بستر بھی اپنے ہاتھ سے بنا لیا کریں. اور بستر بنانے سے مراد آج ممبئی کے اندر تو بستر بنانے کا کیا مطلب ہے, کوئی ادھر سے رضائی لانی نہیں, بچھانا نہیں ہے, بستر بنے ہوئے رہتے ہیں. آپ چادر کو 3 مرتبہ جھٹک لیا کرو کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایسا نہیں ہے کہ یہ کام صرف بیوی ہی کرے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے, اور اپنی امت کو حضور نے تعلیم عطا فرمائی کہ ایسا کرنا یہ میری سنت مبارکہ ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اگر آرام کیا, ہم اس طریقے سے سوئے, ہم اس طریقے سے بیدار ہوئے, ہم نے یہ پڑھ کر کے سونے کی کوشش کی اور وہی دعا پڑھ کر کے اٹھنے کی کوشش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی, تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ العظیم ہمارا سونا بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر عبادت سے الگ نہیں ہوگا, بلکہ سونے پر بھی میرا مولا عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک اور چیز, بہت سارے لوگ رات کو سونے میں ڈر جاتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں, کبھی کبھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے تو رات کو چین کی نیند نہیں آتی, طبیعت گھبراتی ہے, بے چین ہوتی ہے, بے قرار ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے دل ابھی بیٹھ جائے گا, ابھی ہاتھ بیٹھ جائے گا, ابھی ہماری روح نکل جائے گی, اتنی بے چینی ہوتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا جو پڑھ کر کے سوئے گا انشاءاللہ اس کو دل کی بے قراری نہیں ہوگی, سکون کی نیند آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ دعا نوری اوراد و وظائف جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر یہ دعا موجود ہے, آپ نوری اوراد و وظائف کتاب لیں اور اس میں اس قسم کی بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا.